بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم سورہ المطففین کی آیت نمبر 31 سے اس کی آخری آیات تک ہم بات کریں گے انشاءاللہ، اور پھر ہم اس پر بھی بات کریں گے کہ اس سورت کے ذریعے کیا کیا ہمیں سبق ملتا ہے اور ہمیں اپنی زندگی میں اس سے کیا لیسن لینا چاہیے، اس کے بارے میں ہمیں بات کریں گے انشاءاللہ۔ جیسا کہ ہم نے اس سے پہلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ جو نیک عمل کریں گے، جو ناپ تول میں کمی نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کو کس قدر جو ہے بلند مقام عطا کرے گا، اور کس طریقے سے ان کے نام اعمال کو علین میں رکھے گا، اور پھر کس طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کر کے جنت میں کن کن نعمتوں سے نوازے گا۔ تو ان ساری چیزوں پر بات ہوئی، اور اللہ تعالیٰ اس بارے میں بھی بات کرتا ہے کہ یہ جو مومنین جو آج اعلیٰ درجے میں ہیں، جنت کے اعلیٰ مقام میں ہیں اور نعمتوں میں ہیں، ان مومنین کو کافرین جو ہے وہ دنیا میں مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ دیکھو کس طریقے سے جو ہے گم لوگ ہیں، یا جو ہے کس طریقے سے بھٹکے ہوئے لوگ ان کو کہتے تھے، لیکن آج یہ جنت میں ہیں۔ تو اسی سلسلے میں جو آیات گزری تھیں کہ وہ جب وہ گزرتے تھے مومنین کے سامنے سے دنیا میں، تو وہ کس طریقے سے عیب جوئی کرتے تھے، ان کو برا بھلا کہتے تھے، اور جب وہ گھر لوٹتے تھے تو کیا کہتے تھے، اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ۔ اس سے پہلے آیت میں تھا کہ جب وہ ان کے پاس سے گزرتے تھے تو اپنی آنکھوں کے ذریعے جو ہے ان پر طنز کستے تھے، ان کو برا بھلا کہتے تھے، یا آنکھوں کے اشارے سے ان کے بارے میں مذاق اڑاتے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ اب یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ انقلبو کا مطلب واپس ہونا، اور اہلہم اپنے گھر والوں کے پاس، فقیہین کا مطلب ہوتا ہے ہنسی مذاق بناتے ہوئے یا باتیں بناتے ہوئے، اس کو کہتے ہیں فقیہین۔ تو اب اس کا ترجمہ ہوا کہ وہ اپنے گھروں کی طرف پلٹتے تو مزے لیتے ہوئے پلٹتے تھے۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سوچتے ہوئے پلٹتے تھے کہ آج تو مزہ آ گیا، میں نے فلاں مسلمان کا مذاق اڑایا، اس پر آوازیں اور فقطیاں کسی، خوب لطف اٹھایا، اور لوگوں میں بھی اس کی بہت ذلت کرا دی۔ اس طریقے کی وہ جب گھر لوٹتے تھے تو باتیں کرتے تھے۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ۔ اور جب وہ انہیں دیکھتے تھے، یعنی جب یہ کافرین مومنین کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے، تو کیا کہتے تھے کہ یہ لوگ ہیں جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، جو بری طریقے سے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں۔ ضالون، بھٹکے ہوئے لوگ۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ کہتے پھرتے تھے کہ ان کی عقل ماری گئی ہے، کہ یہ جو موجودہ دنیا ہے، جس دنیا کو یہ دیکھ رہے ہیں، اس دنیا کی لذتوں، اس دنیا کے فائدوں کی طرف یہ توجہ نہیں دے رہے ہیں، بلکہ انہوں نے اپنے آپ کو اس دنیا کی لذتوں، اس دنیا کی جو ہے آسائشوں، اس دنیا کے فائدوں سے انہوں نے اپنے آپ کو محروم کر لیا ہے، اور یہ ایسے لوگ بن گئے ہیں کہ ہر طرح کے خطرات، ہر طرح کے مصائب جو ہے مول لے لیتے ہیں، صرف اس بات کے لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے وہی صحیح ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری رسول ہیں، ان کی باتیں ہی سچی ہیں۔ یہ اس بات کو ماننے کے لیے انہوں نے جو ہے ہر طرح کے خطرات مول لے لیے ہیں، تو اس لیے جو ہے ان پر یہ طنز کستے ہوئے کہتے تھے کہ یہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، نعوذ باللہ۔ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ۔ حالانکہ یہ جو کفار تھے، جو مذاق اڑاتے تھے، یہ ان پر جو ہے نگراں بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے۔ ارسلہ یرسلو کا مطلب بھیجنا، وما ارسلو انہیں نہیں بھیجا گیا تھا، علیہم مومنین کے لیے، حافظین نگراں بنا کر، حافظین جو لوگ دیکھ بھال کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اب اس بات سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو کفار مذاق اڑاتے تھے یا ان کو برا بھلا کہتے تھے، یہ غیر ضروری تھا، اور بلکہ غیر ضروری سے زیادہ یہ بات تھی کہ یہ ایک طریقے سے ان کی چیزوں میں، ان کے اعمال میں، ان کے بلیف میں جو ہے انٹرفیئر کر رہے تھے، ان کی مداخلت کر رہے تھے، ان کو زبردستی پریشان کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی ان سے یہ نہیں کہا تھا کہ جو ہے جو
جو تمہارے موافق کام نہ کرے تو ان کو جو ہے برا بھلا کہو. تو یہ جو ہے اخلاقی رویے کے خلاف جا رہے تھے. یہ مطلب اس کا مطلب. اور اس کا یہ بھی مطلب آپ سمجھ لیجیے دوسرے لفظوں میں کہ خدا نے انہیں کوئی ایسا حاکم یا رولر یا فوجدار بنا کر نہیں بھیجا تھا کہ ان کی دیکھ ریکھ کرنا ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ جو ہے یہ لوگ جو ہے تمہاری باتیں نہ مانیں اور کسی اور کی باتیں مانیں، اللہ کے رسول کی باتیں مانیں. تو ایسا بھی نہیں. تو اس طریقے سے بتایا گیا، یہ ان پر ایک طریقے سے یہ ایک طنز کسا گیا اور انہیں ایک طریقے سے تنبیہ کی گئی ہے کہ تمہیں جو ہے ان کا ذمہ دار نہیں بنایا گیا ہے، ان کا نگہبان نہیں بنایا گیا، تم انہیں جو ہے برا بھلا نہیں کہہ سکتے، یعنی مومنین کو جو ہے تم برا بھلا نہیں کہہ سکتے. یہ مطلب. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. فَالْيَوْم آج، یعنی قیامت کا جو دن ہوگا اس دن یہ بات ہو رہی ہے کہ آج ایمان لانے والے الذین آمنوا جو ایمان لائے ہیں وہ کفار پر ہنس رہے ہیں. کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب یہ فیصلہ ہو رہا ہوگا قیامت کے دن کہ کن لوگوں کے اعمال اچھے ہیں، کن لوگوں کے اعمال برے ہیں، کن لوگوں نے جو خیال بنا رکھا تھا، ٹھیک ہے، یعنی جو مومنین نے خیال بنا رکھا تھا کہ انہوں نے اپنے دنیا کے فائدے کو، دنیا کی آشائشوں کو، دنیا کی لذتوں کو چھوڑ کر جو ہے وہ آخرت کی طرف دھیان دے رہے تھے، وہ کس طریقے سے آج کامیاب ہوں گے، اور کس طریقے سے وہ کفار، وہ مشرکین جو مومنین کا جو ہے مذاق اڑاتے تھے دنیا میں، آج وہ کس طریقے سے محرومی کی طرف ہوں گے. تو اب یہاں پر یضحکون کا لفظ استعمال کر کے اللہ تعالیٰ نے ایک طریقے سے جوابی طور پر ان لوگوں کو بتایا جا رہا ہے، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تم جن لوگوں پر ہنستے تھے آج جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ خوش ہیں اور تم پر ہنس رہے ہیں، تمہارے حالات پر ہنس رہے ہیں. یہ مطلب. علی الارائک ینظرون. اریکہ کی جمع ارائک کہتے ہیں بلند مسند تخت کو کہتے ہیں، یعنی کہ وہ بلند مسندوں پر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے، ان کے حالات کو دیکھ رہے ہوں گے کہ کس طریقے سے دنیا میں ہمارا مذاق اڑا رہے تھے، ادھر ادھر باتیں کر رہے تھے، ہمارے خلاف جو ہے سازشیں کر رہے تھے اور ہمارے خلاف جو ہے برا بھلا کہتے تھے، لوگوں میں جو ہے بری باتیں پھیلاتے تھے ہمارے خلاف. آج دیکھیے کس طریقے سے جو ہے یہ سزا پا رہے ہیں، کس طریقے سے ذلیل و خوار کھڑے ہوئے ہیں. تو ان کو جو ہے یہ دیکھیں گے. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. ثوبیبہ کہتے ہیں جزا دینا. اب لیکن ثوبیبہ کا جو اصل معنی تھا وہ ثواب دینے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن جو ہے چونکہ کفار جو ہے وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو مومنین کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں اور اس غلط کرنے پر ہمیں ثواب ملے گا، تو انہیں بتایا جا رہا ہے کہ طنز کے طور پہ بتایا جا رہا ہے ثواب تو حقیقت معنوں میں مسلمانوں کو ملے گا، تمہیں تو سخت سزا ملے گی. تو یہاں پہ ثوبیبہ کا مطلب یہ ہو گیا کہ سزا دیا جانا، یعنی کفار کو سزا دیا جانا. اب اس کا ترجمہ ہو جائے گا کہ مل گیا نہ کافروں کو ان حرکتوں کا ثواب جو کیا کرتے تھے، یعنی کافروں کو ان کی حرکتوں کا ثواب مل گیا. کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ کوئی آدمی جو ہے، کوئی شخص جو ہے کوئی کام کرتا ہے تو اس کا جو بدلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ملنا. تو اب ان کا بدلہ کیا تھا؟ جو کافرین تھے انہوں نے چونکہ بد عمل کیا تھا، انہوں نے جو ہے اچھے اعمال نہیں کیے تھے، برے اعمال کیے تھے، بد فعل کیا تھا، تو اس کے نتیجے میں انہیں جو ہے ایسی ہی سزا مل گئی. تو یہ طنز کے طور پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ مل گئی نا تمہیں تمہارا ثواب، مل گیا نا تمہیں تمہارا ثواب، خوش ہو گئے. یہ اس طرح کی بات ہے، یعنی کہ تم جو ہے جس ثواب کی تم باتیں کر رہے تھے وہ دیکھو اب تمہارا کیا حال ہے، تمہیں سزا مل رہی ہے، سخت سزا مل رہی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آئیے اب ہم اس صورت کے ذریعے جو ہمیں سبق ملتا ہے اس پر بات کر لیتے ہیں. تو اس صورت میں جو اس صورت کا جو موضوع تھا وہ سب سے بنیادی اس صورت کا سبق بھی ہے. اس کا موضوع تھا تخفیف، یعنی کہ ناپ تول میں جو بھی ہم کمی بیشی کرتے ہیں اس سے گریز کرنا، اس سے پرہیز کرنا، کیونکہ یہ فاجرانہ عمل ہے اور اس کے نتیجے میں جو ہے سخت عذاب ملتا ہے. اس لیے ہم بزنس میں، معاملات میں، کہیں بھی کبھی بھی کسی بھی حالت میں رہیں تو ہمیں جو ہے تخفیف سے، کمی اور بیشی سے، یعنی اگر آپ ناپ رہے ہیں کسی چیز کو، میجر کر رہے ہیں تو اس میں بھی ہمیں کمی نہیں کرنا ہے، اور اگر ویٹ کر رہے ہیں کوئی چیز کا وزن کر رہے ہیں تو اس میں بھی کسی بھی طریقے کی کمی نہیں کرنا ہے خرید و فروخت میں. یہ ہمیں بنیادی سبق ملتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ
ہمیں اس بات سے گریز کرنا ہے، بچنا ہے کہ ہمارے دلوں پر زنگ نہ پڑ جائے۔ زنگ کیسے پڑتا ہے؟ جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب ایک انسان جو ہے کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، اور جب وہ بار بار کرتا ہے تو پورا دل اس کا جو ہے سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں یہاں پہ یہ کوشش کرنی ہے کہ کوئی گناہ اگر ہم سے ہو جاتا ہے تو فوراً ہمیں جو ہے توبہ کرنی ہے، اور کوئی بھی گناہ ہم کو ریپیٹ نہیں کرنا ہے، بار بار نہیں کرنا ہے۔ کیا مطلب؟ ایسا نہ ہو کہ ہم کسی گناہ کو ہلکا سمجھتے ہوئے بار بار کرتے چلیں۔ جب آپ بار بار کرتے چلے جاتے ہیں ہم تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کی ہم سے توفیق چھن جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ایک دل کو سکون ملتا ہے، قلب کو جو ہے ایک اطمینان جو نصیب ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس سے ہمیں گریز کرنا ہے۔ اور کیسے گریز کرنا ہے؟ وہ یہ کرنا ہے کہ جیسے جیسے کوئی گناہ جان بوجھ کر یا انجانے میں اگر کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے ہمیں کام یہ کرنا ہے کہ ہمیں توبہ کرنا ہے، توبہ کرنا ہے ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم جو ہے زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کریں، یعنی تسبیح پڑھیں، ٹھیک ہے، سبحان اللہ پڑھیں، الحمدللہ پڑھیں، استغفر اللہ پڑھیں۔ اس طرح کی جو چھوٹی چھوٹی سی جو ہے دعائیں ہیں، تسبیحات ہیں، اس کا جو ہے ہم ذکر کرتے رہیں، تو اس سے جو ہے دل کا جو زنگ ہے وہ دور ہوتا چلا جائے گا۔ اور قرآن کی تلاوت سے جو ہے دل کا زنگ دور ہوتا ہے، تو قرآن کی تلاوت کا ہمیں عادی بنانا چاہیے اپنے آپ کو۔ اس کے بعد جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک مومن کو ہمیشہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے دیدار کا مشتاق ہونا چاہیے، یعنی جو سب سے بڑی نعمت ہے انسان کے لیے وہ یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو جائے۔ تو اس چیز کا ہمیں مشتاق ہونا، اگر آپ اللہ تعالیٰ کے دیدار کا مشتاق ہوں گے، یعنی جو سب سے بڑی نعمت ہے، تو پھر اس کے لیے آپ اچھے عمل بھی کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا دیدار جو ہے انہی لوگوں کو نصیب ہوگا جو اچھے اعمال کریں گے۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ کے دیدار کے مشتاق بنیں گے تبھی ہم اچھے اعمال کریں گے۔ تو ہم کو ہمیشہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے دیدار کا جو ہے اشتیاق ہمارے اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ اور یہ کیسے پیدا ہوگا؟ ہم اللہ تعالیٰ کی صفتوں کو جانیں، اللہ تعالیٰ کی جو ہے رحمت والی جو صفت ہے، اس کی جو ہے مدد کرنے والی جو صفت ہے، اس کی جو شفقت کرنے والی صفت ہے، اس کی جو رزاقیت اور ربوبیت کی صفت ہے، جب ہم اس کے بارے میں گہرائی سے جاننے کی کوشش کریں گے تو ہمیں ریئلائز ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہم پر کتنی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ ہمیں ہر لمحہ اس کا شکر گزار ہونا چاہیے، ہر لمحہ جو ہے اس سے جو ہے محبت کرنا چاہیے۔ تو آپ جس قدر اس سے محبت کریں گے اس قدر آپ کو اس کے دیدار کا شوق پیدا ہوگا، اس کو دیکھنے کا شوق پیدا ہوگا۔ جب اب دیدار کا شوق پیدا ہوگا تو ہماری جو ہے جنت پکی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اس کے بعد جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ نیک کام کرنے میں ہمیں مسابقہ کرنا چاہیے، ہمیں کمپٹیشن کرنا چاہیے، جیسا کہ آیت سے تھا کہ فلیتنافس المتنافسون، کہ نیک کام کرنے میں، عمل صالح کرنے میں، کوئی بھی آپ نیک کام کریں یا عمل صالح کریں، یا کوئی بھی شخص نیک کام کر رہا ہو، عمل صالح کر رہا ہو، تو ہمیں بھی جو ہے ایسا کام کرنے کا ہمیں اپنے اندر جذبہ پیدا کرنا چاہیے، شوق پیدا کرنا چاہیے، اور مقابلہ کرنا چاہیے کہ ہم اس سے بہتر نیک کام کرنے کا مقابلہ کرنا چاہیے، اس سے بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ اس کا مطلب ہوا۔ تو یہ کسی بھی لیول پہ آپ جا کر جو ہے اچھے کام کرنے میں مقابلہ کر سکتے ہیں، چونکہ یہ اچھے کام میں مقابلہ تو بلند درجات بھی آپ کو نصیب ہوں گے۔ اس کے ذریعے ایک اور جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی مومن کو ہمیں کسی بھی طریقے سے تکلیف نہیں دینی چاہیے، نہ کسی بھی زبان کے ذریعے سے، نہ اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے، نہ کسی اور ذریعے سے۔ یہاں پر خاص طور سے جو بیان کیا گیا کہ یتغامزون، یعنی آنکھوں کے ذریعے سے ہمیں تکلیف نہیں دینا چاہیے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم جانے انجانے میں جو ہے ہم اس طریقے سے جو ہے مومن کا مذاق اڑا دیتے ہیں یا مومن کے بارے میں برا بھلا کہہ دیتے ہیں کہ اگر اس کو پتہ چلے تو بہت تکلیف اس کی ہوگی، اور مومن کو تکلیف دینا یہ حرام عمل میں سے ہے، اور یہ جو ہے ہمیں جنت سے محروم کر سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں ہر لمحہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کسی مومن کا مذاق نہ اڑائیں۔ یہ ہے بنیادی اسباب اس صورت کے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صدق اللہ العلی العظیم۔